بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی نفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، قطر کی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ 2022 شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے قوانین، اپنے رولز اور قواعد و ضوابط کو واضح کر دیا تھا کہ یہ ہمارے قانون ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے اور یہ ہماری روایات ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کے خلاف جائے گا تو ہم اسے ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گے۔ خاص طور پر LGBT یعنی ہم جنس پرستی کے اوپر قطر نے سختی سے ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص LGBT ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور قطر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور اسے اپنے قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی، اور وہ نمائندگی چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایسی شرٹ یا کوئی ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، یا پھر آپ نے کوئی ایسا بیج لگایا ہوا ہے، یا کوئی ایسا سلوگن پکڑ رکھا ہے، یا پھر آپ کے پاس LGBT تنظیم کا جھنڈا ہے جو آپ لہرانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی انداز ہو، آپ LGBT تنظیم کو پروموٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو سختی سے نمٹا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تمام معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جب دو غیر ملکی اہم شخصیات کو گراؤنڈ کے اندر جانے سے روکا گیا۔ اس لیے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس چیز کے اوپر پوری دنیا کے لبرل طبقے نے، پوری دنیا کے انگلش میڈیا نے شور و غل کیا کہ قطر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ انسان کو دی گئی آزادی رائے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ انسان کی آزادی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ قطر ایسے لوگوں کا داخلہ بند کرے گا تو یہ ہیومن رائٹس میں آئے گا، مگر قطر نے کسی بھی پراپوگنڈے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، کسی بھی پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہر طرح کے پراپوگنڈے اور ہر طرح کے پریشر کے باوجود اپنے ان قوانین پر اور اپنی باتوں پر ڈٹا رہا، اور پھر اس نے یہ چیز منوائی اور دنیا کو دکھایا کہ ہم اپنے ملک کے قانون کو سختی سے لاگو کروائیں گے اور ان پر عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں دو ایسے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں، جن کو سیکیورٹی نے انٹری گیٹ پر روکا اور اپنے قانون پر عمل کروایا۔ دوستو، یہ پہلی ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کسی عام شخص کی نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے سب سے بڑے اور مشہور ٹی وی چینل کا سب سے ٹاپ صحافی ہے، USA کا ٹاپ جرنلسٹ ہے، جس کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے ایسی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر LGBT کا لوگو موجود تھا۔ اس کو کہا گیا یہ شرٹ تبدیل کرو گے تو پھر آپ کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی، ورنہ آپ اسٹیڈیم کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ منظر تھا کہ جب امریکہ کے ایک نامور ٹی وی چینل فوکس نیوز کا ٹاپ اینکر، جس کو اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ملی، تو اس نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا اور دنیا نے اس کے احتجاج کا ساتھ بھی دیا، مگر قطر حکومت اپنے اس فیصلے پر ڈٹی رہی۔ انہوں نے اس صحافی کو اندر جانے سے روک دیا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نامور شخصیت کی۔ یہ مناظر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ جرمن ایمبیسڈر ہے، جرمن ملک کی سفیر ہے، جس کو ایک سیکیورٹی پر مامور قطری خاتون نے روک رکھا ہے۔ آپ اسٹیڈیم کے اندر نہیں جا سکتی، اور اس کی بھی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے کیپ ایسی پہن رکھی ہے جو LGBT تنظیم کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ یہ قطر نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں ہم جنس پرستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نہ اس کا کوئی سلوگن، نہ کوئی لوگو، نہ اس کا کوئی جھنڈا، اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز پہن کر آئیں گے یا ساتھ لے کر آئیں گے تو آپ کو اسٹیڈیم میں کسی صورت داخلہ نہیں ملے گا، اور یہ چیز قطر نے کر کے دکھائی۔ عام لوگوں سے ہٹ کر ہائی پروفائل لوگوں کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک طرف USA کا ٹاپ جرنلسٹ اور دوسری طرف جرمن ایمبیسڈر ہے، دونوں کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی، اور یہ بات دیکھ کر جس قدر دل خوش ہوا، سلام پیش کرتے ہیں اسلام کے پاسداری کرنے والے ملک قطر کو،
اگر قطر نے اپنے قوانین لاگو کیے تو پھر ان کو منوایا بھی، اور منوا کر دنیا کو دکھایا بھی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی اسلام ہے، ہمارا بھی مذہب ہے، ہم بھی مسلمان جینے کا حق رکھتے ہیں اور ہمارے بھی قوانین ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان تمہارے قوانین مانتے ہیں، اس طرح تم کو بھی ہمارے قوانین ماننے پڑیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ اللہ نے ایسا منظر بھی دکھایا کہ مسلمانوں کے قانون ان غیر مسلمانوں کو ماننے پڑے۔ وہ غیر مسلم جو ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کا سوچتے اور ان پر حکومت کرتے آئے، مگر آج تاریخ بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے قانون منواتے تھے، مگر آج وہ مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو بنائے گئے قانون کے تحت ایک فٹ بال میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ ایسے ہی رکھے۔ کھیل کے میدان کے علاوہ بھی ہر میدان میں ہم اسلام کو آگے رکھیں گے تو فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے مومن ہو، ایمان تمہارا مضبوط ہے، اللہ پر توکل ہے تو فتح تمہاری ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر ہم اپنا توکل، اپنا ایمان، اپنا بھروسہ اللہ پر دکھائیں گے، اسلام کو آگے لے کر چلیں گے تو ایک دن انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی۔ پوری دنیا میں غلبہ اسلام کا ہی ہوگا، کفر نیست و نابود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، اور موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجئے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔